السلام علیکم ناظرین، آج 22واں روزہ ہے۔ 22ویں پارے کی تقریباً 163 آیات میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پہ لائے ہیں۔ آج کا ٹیگ لائن خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ذکر کا مطلب تعداد پوری کرنا نہیں ہے، اور ہمارے مسلمان معاشرے میں ذکر کا انتہائی محدود ترین تصور یعنی وظائف کو ہی ذکر سمجھ لیا گیا۔ یہ کیوں پیدا ہوا، اور ہم اس سے جان چھڑا کر تو کیسے ذکر کے اصلی اور حقیقی معنی تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، یہ آج کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وجہ انتخاب یہ ہے کہ ذکر کا جو انتہائی محدود نظریہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مظلوم ترین یہ کانسیپٹس میں سے ایک ہے، جس میں سے ایک شکر ہے اور ایک دعا ہے، جس پہ ہم پچھلی 2 آیات انقلاب لائے تھے، اور اب یہ تیسرا سب سے مظلوم ترین ہمارا ایک نظریہ ہے ذکر کو، جو بھی معاشرے میں اپنی اصل سے ہٹ کے تو انتہائی محدود ہو گیا۔ دین اسلام کی سب سے چوٹی کی عبادت اگر آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مفسر سے یا عالم سے پوچھیں اور آپ اسے کہیں کہ کچھ وقت لے لیجئے اور اس کے بعد مجھے بھی سمجھا دیجئے آ کے، تو وہ آپ کو وقت لیے بغیر فوراً بتا دیں گے کہ دین اسلام کی سب سے چوٹی کی عبادت ذکر ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ مسلم کی روایت کا ایک مفہوم ہے کہ کائنات کا نیوکلیس ذکر ہے، یعنی جب تک اللہ کا ذکر کرنے والا یا اللہ کا خالی نام لینے والا ایک شخص بھی اس دھرتی پہ موجود ہے تو یہ پوری زمین و آسمان قائم رہے گی۔ صرف دنیا نہیں، یہ پورے کائنات کی بساط اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، لیکن اگر یہ اللہ کا ایک ادنا سا بندہ بھی نام لینے والا جس دن اس دنیا سے اٹھ جائے گا، اللہ پاک پوری کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ یہ ایک ذکر کرنے والے ایک شخص کا یہ حال ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ جو 2 ارب مسلمان ہیں، یہ اگر اللہ کے ذکر کو زندہ رکھتے جیسے رکھنا چاہیے تھا اور ذکر کو ویسے سمجھتے، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ دنیا جنت کا نمونہ کیوں نہ بنی ہوتی۔ اور پھر ذکر کی عظمت کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے، ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چل رہا ہے، پہاڑ بھی ذکر کرتے ہیں، درخت پتے ذکر کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز ذکر کرتی ہے، فرشتے ہر وقت ذکر میں مصروف ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ کائنات کا جو نیوکلیس ہے وہ بیسیکلی اللہ کا ذکر ہے، اور مسلمان کی زندگی کا بھی نیوکلیس وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پاکستانی معاشرے کو جب دیکھتا ہوں میں، تو دیکھا کہ وہ اس کانسیپٹ سے بہت ہی دور جا چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ وہ بھی مجھے قرآن پاک سے ہی سمجھ آئی، قرآن پاک کی آیات سے ہی سمجھ آئی۔ اس میں سے ایک ہی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو پھر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرو۔ اب اگر آپ اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے نا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، تو اس کے ساتھ دیگر کنڈیشنز نہیں لگائی گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ تم کسی بھی حالت میں ہو، اگر خشکی پہ ہو یا تری پہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اور تم تندرست ہو یا بیمار ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ظاہراً یا باطناً، یعنی زبان سے کرو یا دل میں کہیں کسی محفل پہ بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ کا ذکر کرو، تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے اصل میں کہ آپ کا بھی زندگی کا، آپ کی گفتگو کا نیوکلیس صرف وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو ذکر اتنا وسیع ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں قرآن، سیرت، حدیث، آخرت، ہر چیز آ جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر صبح شام کی چند دعائیں ہیں، اگر کوئی اس کے لوگ عادی ہے تو وہ اس دعاؤں کے علاوہ باقی سارا دن وہ اپنی جاب پہ بھی کام کریں گے، دنیا بولیں گے، دنیا کو ہی سوچیں گے، دنیا خریدتے ہیں، دنیا بیچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ صرف اس کے ساتھ تھوڑی سی اگر عقل مندی کر لیتے تو اسی کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی زندہ ہو سکتا تھا۔ یہ بات مشکل تو آپ کو لگے گی، لیکن جب تک ہم خود کو داعی نہیں بنائیں گے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ گھریلو خاتون ہیں، آپ گھریلو خاتون ہوتے ہوئے بھی آپ 24 گھنٹے کی ایک داعیہ بن سکتی ہیں، یہ آپ کو بننا چاہیے۔ تو میرا اس پورے معاشرے کو کیتھارسس کرنے کے بعد میرا یہ انالیسس نکلا کہ ہم جب تک خود کو داعی نہیں بنائیں گے، ہر وقت وہ کثیر تعداد میں یا ہر وقت اللہ کی یاد یا اللہ کا ذکر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے سے یہ جو نکلا ہے، 25 کروڑ عوام سے نکل چکا ہے، اور اس کو اس کا کوئی دکھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے
کہ وہ مسلمان کی ایک سمجھ لیں کہ بلٹ ان جو ایٹریبیوٹ ہے، جو ایک بلٹ ان خصوصیت ہے، اس کو ہم سمجھنے میں ناکام رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دائی وہی بن سکتا ہے جو 4 ماہ لگا لے، دائی وہی بن سکتا ہے کہ جو تنظیم اسلامی سے جڑ جائے، دائی وہی بن سکتا ہے جو ختم نبوت سے جڑ جائے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ان سے جڑیں، یہ ضرور جڑنا چاہیے۔ میں بلکہ سجیسٹ کروں گا کہ واقعی صحیح دائی بننے کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم کو چننا، یہ میری گفتگو کا مستقل حصہ رہتا ہے۔ اور آپ مجھے یوٹیوب پہ سن لیں یا مجھے لائیو کسی بھی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے سن لیں، میں اس بات کے اوپر تقریباً روز انڈورس کر رہا ہوتا ہوں پاکستان میں کہیں نہ کہیں کہ بھائی کوئی ایک پلیٹ فارم چنو اور اس پلیٹ فارم کے تحت آپ دائی بنو۔ اور اب ذکر کے اسی چیز میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ جب تک آپ ایک دائی نہیں بنیں گے تب تک آپ ذکر اللہ کو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس لیے اللہ نے بھی مسلمان کے اندر جو بلٹ ان ایک خصوصیت رکھی ہے وہ اس کو دائی بنا کر ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ 2 جگہ ایسی ہے کہ جہاں اگر آپ دین اسلام کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو میرے خیال سے پھر آپ وہ جو ہر وقت ذاکر بننا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں بن سکتے۔ اس میں سے پہلی چیز تو ہے کہ آپ کی اپنی امیجیٹ فیملی، یعنی آپ کے بال بچے، آپ کی بیوی، اور دوسری جو جگہ ہے وہ ہے آپ کا آفس۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور ریئل کیس اسٹڈی سے آپ کو ایک ایگزامپلیفائی کرتا ہوں کہ ہم ذاکر بننا انتہائی آسان تھا ہمارے لیے۔ میں ایک دن آفس سے واپس گیا تو میرا بیٹا محمد اس وقت کوئی 7-8 سال کا تھا، وہ میرے پاس آیا اور وہ ایک شکایت لے کے آیا کہ میرے بھتیجے یا بھتیجی میں سے کسی کے ساتھ اس کا پینسل پہ جھگڑا ہوا یہ کہ وہ اپنے پورشن سے ان کے پورشن میں گیا، اس نے دیکھا کہ اس کی جو پینسل باکس میں اس کے لیے اکٹھا لے آتا ہوں کہ چلو بار بار کہاں سے لائیں، تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ جو پینسل باکس میں سے ایک پینسل ہے جو اس کو 1-2 دن سے نہیں مل رہی تھی، وہ ہمارے اس کی فرسٹ کزن نے کے پاس اس کے ہاتھ میں دیکھی، تو اس نے کہا کہ یہ میری ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے بابا لائے ہیں۔ میرے بیٹے نے کہا کہ میرے بابا لائے ہیں، اور وہ ہمارے اپنے پورشن میں آیا اور وہ پورا باکس اٹھا کے لے گیا اور اس نے کہا یہ دیکھو اس باکس جیسی یہ پینسل ہے، پس ثابت ہوا کہ یہ میرے بابا لائے ہیں۔ میں نے اس کو نادر موقع سمجھا، میں نے کہا دیکھو آپ حق پہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس آپ کا باکس بھی ہے اور وہ بہت بڑی ایک ایویڈنس تھی کہ آپ کے وہ پینسل اسی باکس میں سے نکلی ہے، پاس یہ آپ کی ہی پینسل ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میں نے کہا دیکھو یہ پینسل ہے، اس اکیلی پینسل کی قیمت وہ شاید 10-15-20 روپے ہے، اور اگر اس پورے باکس کی قیمت لی جائے تو وہ بھی بہت معمولی سی ہے۔ تو میں نے کہا لیکن اگر اسی پینسل کی وجہ سے آپ کو اگر سونے کا گھر مل جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ ایک دم تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا دیکھو حدیث شریف میں نے بھی جب زندگی میں سنی تھی تو اس کے بعد میں نے بھی یہ اصول اپنایا کہ چاہے میں حق پہ ہوں، چاہے وہ چیز میری ہے، لیکن اگر میں اس کو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھگڑا چھوڑ دوں تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت کے بیچ میں سونے کا محل ملے گا۔ تو میں نے اس کو پھر ایک چیز سکھائی کہ میں نے کہا دیکھو تم یہ پینسل کی قیمت لے لو اور سونے کا گھر وہاں نہ دیکھو، تم یہاں ایک معمولی سائیکل یا گاڑی کی قیمت لے لو، تو بھی گاڑی کی قیمت کے آگے پینسل کی قیمت کوئی نہیں۔ تو اگر تم اس کو کوریلیٹ کرنا چیزوں کو سیکھو گے تو پھر اگر نظر اس پہ ہوگی، حدیث پہ ہوگی، تو میرے خیال سے یہ سستا سودا ہے کہ آپ کی پینسل اگر ایک نہیں جائی، پورا باکس بھی چلا جاتا تو بھی یہ سستا سودا تھا، کیونکہ آپ نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا میرے بیٹے میری بس یہی نصیحت ہے کہ اس چیز کو اپنا لو کہ اس دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اللہ اس کے اگینسٹ تمہیں وہ جنت کے بیچ میں محل بنائے گا۔ پھر میں نے کہا کہ سونے کا محل تو یار محمد اس وقت پاکستان میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور پورے سونے کا محل اور چھتیں بنی ہوئی اس وقت دنیا میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر روز کوئی تمہاری پینسل چھینے اور اس میں سے 12 پینسلیں اگر چھین لے تو اگر تم 12 کی 12 پینسلوں پہ صبر کر کے تو جھگڑا چھوڑ دو تو 12 محل تمہارے بن جائیں گے۔ ذکر کا حقیقی مفہوم مجھے ایک رائٹر سے جو سمجھ میں آیا وہ مجھے ساری زندگی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دے کے گیا۔ اس کا ایک عام الفاظ میں جھٹکے سٹائل میں اگر آپ کو بتاؤں تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت ایسے دیکھنا، ایسے مڑنا، سامنے دیکھنا، سانس لینا، ہر وقت اس وقت آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس یہ دیکھنے اور سوچنے کی عادت ڈال لیجئے کہ اس وقت میں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں توڑ رہا، اور اس وقت اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے۔ ایک قدم اٹھا رہا ہوں، اگر والدہ کے پاس جا رہا ہوں تو دیکھوں گا کہ میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں یا پورا کر رہا ہوں۔ اپنے بال بچوں میں، اپنے آفس میں، بازار میں، لین دین میں، تو مجھے آپ بتائیں آپ 24 گھنٹے کے ذاکر کیسے نہیں بن سکتے؟ ہر جگہ ہر گھڑی
آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹٹولنا سیکھنا ہے۔ اصل ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹٹولنا سیکھیں اور ہر ایک لمحے کو اپنے آپ کو ٹٹولنا سیکھیں کہ میں کہیں رائٹ اور لیفٹ ان دونوں میں سے کسی چیز میں میرا عمل جا کے رہے گا تو میں کون سا عمل کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے والا یا اللہ کو ناراض کرنے والا۔ آپ سے بڑا ذاکر تو کوئی ہو نہیں سکتا پھر، اور اسی چیز کو پھر آپ اپنی فیملی کو جب بتانا شروع کریں گے تو روز ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی ہدایت آپ کو دینی پڑے گی۔ اپنے امپلائیز کو بتانا شروع کریں گے تو روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی حدیث اور کوئی نہ کوئی آیت کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا۔ یہ تھا اصل میں حقیقی مفہوم۔ چلتے چلتے ذکر کے اسی ہی ٹاپک پہ جو ایک اور سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ ذکر کرتے ہوئے دھیان کا ٹوٹ جانا یا دھیان نہ کرنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس سے مانگ رہا ہوں، ان الفاظ میں وہ کیا عظمتیں اور شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو سوچتے ہوئے زندگی میں ان شانوں کے مظہر کو سوچتے ہوئے جب آپ دھیان کے ساتھ ذکر کریں گے تو پھر آپ یقین جانیے کہ پھر آپ صرف 2-4 دفعہ بھی کچھ الفاظ کہہ دیں گے ذکر کے تو آپ کے اندر سے ایک پورا جسم لرز جائے گا اور کانپ جائے گا کہ ذکر کی اصل طاقت الفاظ میں نہیں معانی میں ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ذکر کی اصل طاقت الفاظ میں نہیں معانی میں ہے، تو اس لیے ذکر کی تعداد کی جو کثرت ہے اس کے اوپر دھیان بعد میں دیجیے گا، اس کے اوپر شاید آپ 2-4 سال بعد جائیں، لیکن ذکر کی جو کوالٹی ہے اور وہ کوالٹی صرف معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادا کرنے کی ہے، اور آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں جن حالات میں ہیں ان حالات کے تحت آپ اگر وہ جو انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے اندھیرے میں، سمندر کا اندھیرا پھر مچھلی کا اندھیرا وہاں مانگا، تو اگر آپ بھی ایسے کسی بہت بڑے مسئلے میں پھنسے ہیں تو آپ جب وہ دعا کو پڑھیں گے تو اگر آپ ذہن میں یہ ساتھ ساتھ رکھیں گے کہ اتنے اندھیروں میں بھی اللہ نے سنا تو اللہ میری بھی سنیں گے، تو اس دھیان کے ساتھ ذکر جب بھی کرنا شروع کرے گا کوئی بھی، وہ انشاءاللہ ذکر کا حقیقی مفہوم پا لے گا۔ ذکر میں ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے، جو توانائی پیدا کرے گی، جو ذکر کو سب سے جاندار بنائے گی، وہ ذکر کرتے ہوئے حالات کو اور مختلف چیزوں کو ریلیٹ کرنا۔ جیسے اگر آپ کسی کو ہاسپٹل میں کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے، میں اس کا شکر ادا کروں، اللہ کا ذکر کروں، اور بیماری کے بارے میں جو آیات اور حدیث ہے وہ اگر اس بندے کو سنا دوں، اس کو حوصلہ افزائی کر دوں حدیث کے الفاظ کے ذریعے سے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ اپنی زندگی کو ریلیٹ کریں، بلکہ اس کے اوپر بھی میں آپ کو اپنے زندگی کا ایک اہم واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مجھے شکر کا مفہوم ساری زندگی سمجھ نہیں آیا اور آ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب 2015 میں پہلی دفعہ تحفظ ختم نبوت کے لیے تھر میں گیا، اور اس کے بعد پھر میں 7 سال کنزیکٹیو ہر سال وہ کوئی 3-4 دفعہ ایئرلی میں جاتا رہا، میں نے تھر میں جو دیکھا، یقین جانیے کہ 2015 میں جب پہلی دفعہ میں تھر سے پانی پیا وہاں کا، جس میں مٹی کے آپ کو پارٹیکلز بڑے کلیئر نظر آتے ہیں، اس کے بعد میں جیسے واپس لاہور آیا اور دا ویری نیکسٹ جو پانی کا گلاس میں نے پیا، اور اس کے وقت پیتے وقت میں نے ذہن دہرایا تھر کے اس پانی کی طرف، اور تھر میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو بارش کے بعد آپ کی سڑک پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے گدلا پانی، اس سے لوگ بھر رہے ہیں، مٹکے بھر رہے ہیں اور پانی پینے کے لیے۔ جب میں نے یہ پانی کا گلاس اٹھایا، اس سے پہلے میں نے روکا اپنے آپ کو اور میں نے سوچا کہ وہ تھر میں کیا دیکھ کے آیا ہوں۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، میرے روئے سے ایک گلاس کے پانی کی ویلیو کے جو شکر نکلا، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ساری زندگی ایسا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے یہ جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریلیٹ کرنا سیکھیں۔ پھر مجھے یہ بات بھی وہاں سمجھ آئی جو قرآن میں کہا گیا کہ سیرو فی الارض، سیر و سیاحت کرو، یعنی وہ سیر و سیاحت یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کغان نران نکل جائیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ دائی بنتے ہوئے جو آپ پوری دنیا میں گھومیں گے۔ تو دیکھیں جیسے میں تھر بھی گیا، میں بلوچستان کی ریموٹ پلیسز میں بھی گیا، وڈ ایک علاقہ ہے بلوچستان کا جہاں پانی تقریباً سمجھ لے کہ ناممکن ہے ملنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی چیزوں کو آپ کو ریلیٹ کریں، کسی کا بیٹا معذور ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو میں دیکھتا ہوں، اور پھر میں اسی وقت ایسے اللہ کی طرف صرف آنکھیں اٹھاتا ہوں اور کچھ بھی نہیں زبان سے کہتا، لیکن وہ جو ذکر اس وقت نکلتا ہے، تو یہ بہت 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 مجھے اس سے فائدہ ہوا پوری زندگی میں
کہ جب میں نے چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے ذکر کیا، اپنے آپ کو ٹٹولا، سیلف ڈائلاگ کیا، تو مجھے اس نعمت کی جو میرے دل کی گہرائی سے جو اللہ کا شکر اور دعا اور وہ صبر بھی نکلا اگر کوئی حالات آئے، تو اس چیز کو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کے اتنے زیادہ احکامات ہیں، مجھے بس ایک کوئی ایسا حکم بتا دیجئے جس کو میں سختی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر ہے۔ امام ابن قیم نے جو ذکر کا ایک مفہوم عرض کیا ہے، بس اس کو ساری زندگی سمجھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ ذکر کی سارا جو کنسپٹ ہے وہ آپ کو کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ میری گفتگو بھی کچھ امام ابن قیم کے اس قول کے تناظر میں ہی رہی کہ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ذکر اتنا وسیع ہے کہ پورا اسلام اس کے اندر سما سکتا ہے۔ تو امام ابن قیم نے فرمایا کہ پہلی 5 آیات اتری تھی تو اس میں پہلا حکم تھا پڑھیے، اور دوسرا تھا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی یہ ذکر کا حکم تھا۔ تو جو پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے وقت آیا ہے وہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ معرفت کر کے، یعنی اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور امام ابن قیم نے ہی اس آیت کے ذیل میں بڑی خوبصورت تشریح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد دیکھ لیجئے جو پہلا حکم غار حرا میں آیا، اس کے بعد اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، خوشی غمی، لیتے دیتے اور حکومت میں ہوتے ہوئے، محکوم ہوتے ہوئے، ہر ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حرا کا جو پہلا میسیج تھا اس کو کبھی اپنے سے علیحدہ نہیں ہونے دیا۔ اور اس کو اگر آپ ٹیسٹیفائی کرنا چاہیں تو آپ جو مسنون دعائیں ہیں وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ سو کے انسان جب اٹھے گا تو سب سے پہلے اس کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا، اور اسی وقت اللہ رب العزت کا نام لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ وہ مسنون دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو آپ دیکھ لیں کہ امام ابن قیم نے جو بات اتنی ڈیپتھ سے دیکھ کے ہمیں بتائی تو یہ ثابت ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی پھر اللہ کا ذکر ایک لمحے کے لیے علیحدہ نہیں ہوا۔ اس لیے مسنون دعاؤں کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ صبح شام کی جو عادتیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، آپ کو فائدہ کتنا بڑا دیں گی کہ اس میں دعا ہے جو آپ کو صبح شام مانگنا سکھائی گئی کہ اللہ میری آنکھوں کی، میری بدن کو عافیت، میری سماعت کو، میری بصارت کو عافیت میں رکھنا۔ تو یہ ساری آپ کا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے۔ اور چلتے چلتے آخر میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں یونیورسٹیز میں بچوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی سب سے بڑا کیریئر وہ دائی بننا ہے، اور تم ٹھیک ہے تم فارمیسی پڑھ رہے ہو، تم الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہو، پڑھتے جاؤ، لیکن اسی کے ساتھ تم ساری زندگی دائی بھی بن سکتے ہو۔ تو میں ان کو ریئل ایگزامپل کے لیے میں ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ سبحان اللہ کہنے پہ کیا انعام ملے گا؟ تو یہ حدیث شریف الحمدللہ یونیورسٹیز میں اکثر تقریباً ہر جگہ مجھے جواب ایک دم سارے بچے بولتے ہیں کہ جی ایک درخت لگے گا جس کے نیچے اگر عربی گھوڑا 500 سال تک بھی سفر کرے تو وہ اس کا جو ہے وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو کراس نہیں کر پائے گا۔ تو پھر میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں، میں نے کہا اچھا آپ سب ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ سب کا پورا مجمع جو ہوتا ہے 200-300 کا یا جتنا بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا بتائیں آپ نے کیا کمایا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک دفعہ جو ہے وہ ایک ایسا درخت لگ گیا جنت میں کہ جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے گا۔ تو میں نے کہا میں نے کیا کمایا؟ اینڈ بلیو یو می کہ مجھے کبھی تقریباً اکثر جہاں میں یونیورسٹیوں میں پوچھا کسی نے آگے سے جواب نہیں دیا، ان کی ایسے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا بس میں ثابت کرنے میں کامیاب ہوا، آپ ذاکر نہ بنے، لوگوں کو ذاکر بنائیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں نے ایک دفعہ آپ کا درخت لگا، اور میں چونکہ دائی ہوں تو میرا اس آڈیٹوریم کے حال میں بیٹھے سب لوگوں میں سے اگر 300 ہیں تو ایک ہی وقت میں آپ کا ایک درخت لگا، اور اسی ایک وقت میں میرے 300 500 700 درخت لگ گئے کیونکہ آپ کی تعداد اتنی ہے۔ تو بس اسی پہ آج کی اس بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ہم نے پہلے ذاکر بننا ہے، حقیقی معنوں کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد ساری دنیا کو جب اس حقیقی معنوں والا ذاکر بنائیں گے تو ان کی ایک ایک چیز لگے گی اور آپ کی لاکھوں چیز اسی سیکنڈ میں لگ رہی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اس گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ آپ کے پاس پھر اگلی آیتیں کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔